خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 19 مارچ 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہمارے اس چینل پر مختلف سیگمنٹس چل رہے ہیں۔ ایک تو سورۃ البقرہ کا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے جو سورۃ البقرہ کی 96 آیت تک ہم پہنچے، اس کے الفاظ، معنی اور جو پیغام اللہ پاک نے دیا اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی جلد اس کو سورۃ البقرہ کو ہم مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایک دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن پاک کی آخری 14 صورتیں جو عموماً ہم اپنی روزانہ کی نمازوں میں ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی میں سے زیادہ تر ان صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو وہ آخری 14 صورتیں، ان میں اب تک 5 صورتیں مکمل ہو گئیں۔ 105 تک ہم، جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، 105 سورہ فیل تک ہم اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ ایک آج ہم سیگمنٹ اور شروع کر رہے ہیں جو یعنی میرے کافی جو ویورز ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک بات رکھی گئی تھی کہ نماز کے بارے میں ہم ایک سیگمنٹ ہم شروع کریں۔ تو اس میں کافی ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرا گمان ہے کہ شاید ایک سے زیادہ ویڈیو ہمیں ریکارڈ کرنی پڑیں، کم از کم 4 یا 5۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نماز کی پہلی ویڈیو سے ہم پہلے حصے سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ لیکن نماز جو ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے۔ نماز ہم ہر ایمان والا، ہر مومن جو ہے اس سے آشنا ہے نماز سے، کہ یہ عبادت میں ایک بہت اونچا مقام ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے یہ نماز۔ اور ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز قائم کرنا ہے۔ تو اب اس کے نماز کے معنی، اس کے جو ہم اس کے ارکان کو ہم ادا کر رہے ہیں، وہ کس حد تک ہم ان سے انصاف کر رہے ہیں، کہاں تک ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، کہاں تک ہم نے اس کی کوئی تحقیق کی، یا یعنی جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا، بتایا گیا بڑوں نے، بزرگوں نے، ہمارے ٹیچرز نے، بس اس کو ہم نے اسی کو ہم نے کافی جانا، اور اس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو، اس کی جو نماز کی جو روح ہے، اس کے مطابق اس کو قائم کرنا۔ اور قائم سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو اپنی بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی اصل روح کے ساتھ، کیونکہ اس کا جب یہ تعارف ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم اللہ پاک سے ملاقات ہم کرتے ہیں اس میں، اور میٹنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں
کسی کے سامنے کسی سے ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو کیا اہتمام ہوتا ہے، تو اس مالک کائنات رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ یعنی یہ کہنا کہ نماز آج اس پر بات ہو رہی ہے، تو بے شک اس پر جو ہے وہ بہت پہلے کافی ساری تحقیق بھی ہو چکی، کافی بات بھی ہو چکی، لیکن کچھ ایسا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اپنی ذات کے حوالے سے بھی سمجھتا ہوں، اور میرے جیسے ایک عام لوگ جو ہیں اور ان کو سامنے رکھ کے میں نے تمام ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اور یعنی ان کے اندر ایک شوق پیدا کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور ان کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں اور دیتا بھی ہوں دعوت کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں، خود سے تحقیق کریں، سوچیں کہ کیا ذمہ داریاں ہم پر ہیں. اب یہ ہے کہ ایک تو اس کا ایک مختصر تعارف میں رکھوں گا سامنے کہ نماز کے بارے میں ہمیں اس کا ایک تعارف آ جائے کہ نماز کیا ہے کیا. پھر اس کے جو ہے یعنی یوں سمجھیں کہ اس کے یعنی ہم بات کرنے کے لیے ویسے تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے یعنی اس سے پہلے نماز سے پہلے کیا باتیں، کیا کام ضروری ہیں جو کرنے والے ہیں، پھر نماز کی جو ادائیگی ہے وہ ہم کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں تو اس کے ہمیں معنی بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد کے بھی کچھ ہیں باتیں. تو اس طرح سے اس کو تھوڑی سی ترتیب دینے کی کوشش کی ہے. تو ان باتوں سے ہٹ کر کے یعنی کسی تفرقے میں، کسی مسلک میں جا کر کہ وہ ایسے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہی بات ضروری ہے، یہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، تو ان چیزوں سے میں ذرا اوپر آ کر میں نے یہ بات خود بھی سمجھنی ہے اور آپ کے سامنے بھی رکھنی ہے کہ یعنی یہ ایک عبادت کے جتنے ارکان ہیں ان میں یعنی اسی کو ایک عبادت سمجھا گیا ہے، کیونکہ باقی سارے کام جو ہے ہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہم سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے خاص طور پر جو ہے وہ جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، جس رب کائنات کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، جس خالق مالک کے سامنے ہم پیش ہونے کا ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، تو اس کے کیا لوازمات ہونے چاہیے اور کیا اس نماز ادا کرنے والے کی کیا سوچ ہونی چاہیے. تو یقیناً جو ہے یہ جو رائج ہے وہ عربی زبان میں رائج ہے، اس کے کلمات، اس کی ادائیگی، اور اس میں جو کوئی کسی بھی زبان سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو اس نے عربی میں ہی ادا کرنی ہے. تو جب وہ ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات میں جو وہ یعنی جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو لینگویج استعمال کر رہا ہے، وہ عام طور پر جو ہے وہ اس کی زبان نہیں ہے، اس کی لینگویج ہوتی ہے نہیں، وہ یعنی وہ جس بھی علاقے سے تعلق ہو اس کا، تو اس نے نماز جو ہے وہ عربک میں ہی ادا کرنی ہے. تو اگر اس کو اس کے معنی معلوم ہوں گے، اس کی ادائیگی کا مطلب پتہ ہوگا کہ وہ اس کے زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، تو اس کی کیفیت میں یقیناً ایک فرق ہوگا. صحابہ کرام کی نمازوں میں اسی لیے فرق تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی جو ہے جس وقت وہ مبعوث صلی اللہ پاک نے ان کو فرمایا، اور جس علاقے میں، جس قوم میں، جس خاندان میں اور جس عرصے میں جو ان کا وجود آیا، وہاں پر جو ہے وہ عربی بولی جاتی تھی، اور عربی جو ہے وہ خود بھی وہ پہلے والے بھی لوگ سمجھتے تھے، وہ بھی مانوس تھے. تو اب وہی ایک بات چل رہی ہے. پھر صحابہ کرام وہ بھی انہی کی ٹیم میں سے تھے، انہوں نے ایک ٹیم مرتب کی تھی صحابہ کرام کی. تو ان کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں
ایک فرق تو بنیادی یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بغیر سمجھ کے اس کو پڑھنا، اور ان کا جو ہے ان الفاظوں کو بالکل سمجھنا. جیسے ہم اپنی زبان میں اگر جب ہم عام طور پر ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم کتنے اللہ پاک کی ذات سے ہم قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک جو بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہم بہت آرام سے اس کو ادا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو اس طرح کر دے، میرا یہ کام کر دے، مجھے اس سے بچا لے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے. تو یعنی اور یہی الفاظ جو ہیں وہ بالکل ایک زبردست دعائیں بھی اللہ پاک نے سکھائی ہیں، اور وہ عربک میں ہیں، تو ان کو ادا کرنا یقیناً اللہ پاک نے قبول ضرور کرنا ہے. تو لیکن ہے کہ اس کی وہ کیفیت نہیں بن پاتی، کیونکہ ہم اس کی جو ہے اس کی ادائیگی میں میں یعنی عام طور پر یہ بات سامنے رکھتا ہوں کہ عام جو لوگ ہیں، عام جن کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس زبان سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہے کہ وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک رواج چل پڑا ہے کہ دنیا کے جو ہے اس میں اس دوڑ میں وہ شامل ہیں. لیکن ہے کہ پھر بھی یہ ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے وہ نماز کی طرف جب آتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے اس سے یوں سمجھ لیں کہ جو وہ ادا کر رہے ہیں اس سے وہ ناواقف ہیں. اب یہ بات جو ہے یہ سب کے لیے یہ بات میں نہیں کر رہا، لیکن ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ جو ادائیگی کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہوگا، لیکن ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے. یہی میرے اس چینل کا اور اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہماری چونکہ زبان نہیں ہے عربک، تو ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں کیسے کیسے احکامات اور کتنی بڑی بڑی یعنی حکمت کی باتیں گزر جاتی ہیں، اور بس جسٹ ایک ناظرہ کے طور پر ہم کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. تو یعنی نماز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ بہت بڑا ہم نے کام کر لیا، یعنی ایک طرح سے کہ اپنے آپ کو ہم نے دوسروں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو آگے ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک، یا وہ جو چند باتیں سیکھ لیں بس اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کا یعنی بغیر سمجھے ہوئے بھی اس کا بڑا اخلاص ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اگر دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ بھی دل سے مانگتا ہے. میں اس کی بات کو رد نہیں کر رہا، لیکن جب اس کا جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں، کیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کے معنی کیا ہیں، کھڑے ہونے کے معنی کیا ہیں، نیت کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے، یہ نماز ہے کیا، اور اس کے رکوع، اس کے سجود اور بیٹھنا اور زبان سے اپنے ادا کرنا، تو بس وہ کلمات جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. پھر یہی ایک وجہ ہے کہ اس کا خشوع و خضوع جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اس میں، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن چونکہ اس نے وہ یاد کی ہوئی ساری باتیں، تو وہ جو ہے وہ فر ادا کر رہا ہے، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں. تو یعنی جب اس کا اس وجہ سے اس کا جب دھیان نہیں آتا، تو جب نماز میں دھیان نہیں آتا، اور پھر جو ہے اس کو اچک لیتا ہے اس کے شیطان تو ساتھ ہے. ابلیس نے تو یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا، تو وہ وہاں سے اس کو نماز کے دوران ہی جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے کئی مسائل میں چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو بس وہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا اس نے، اور امام صاحب چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاؤ، جھک جاتے ہیں، اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. بس وہ جو سب کر رہے ہیں وہ میں بھی ساتھ کر رہا ہوں، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اتنی سی بات نماز میں نے پڑھ لی. تو اب وہ پڑھ لی اور میں نے اگر قائم کی تو یہی ایک فرق ہم نے نکالنا ہے. تو ایک کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھ لیں کہ کیا مجھے کہنا چاہیے تھا اور کیا میں کہہ رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ میں کہہ کس سے رہا ہوں. تو یعنی یہ تعارف جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
تو اسی کے بارے میں چند ایک باتیں میں نے کوشش کی ہیں جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی، اور خود بھی یعنی اپنے طور پر بھی جو اپنی ذات سے بھی کوشش کی ہے کہ میں نے جو ماضی میں جو نمازیں پڑھیں اور اس میں جو ادائیگی کی میں نے، وہ میں کہاں پر غلط تھا، اور اس کا میں کیا سوچ رہا تھا، اور اس کے معنی کس طریقے سے وہ، چونکہ عربی زبان میں وہ کافی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی بھی، جو آپ کے سامنے بھی رکھنے کی میں پوری کوشش کروں گا کہ کن الفاظ کا کن کلمات کا کیا کیا مطلب تھا، اور اس کو جو ہے وہ بغیر سمجھے اگر ادا کر کے چلتا گیا وہ، تو بس ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر بغیر سمجھے پڑھنے کا، میں یہ بات کرتا ہوں اکثر کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا اور بغیر سمجھے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس دوران جو ہے وہ انسان جو بھی ہے، جو یہ کام کر رہا ہے، وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، نہ چھوٹے گناہ کا، نہ بڑے گناہ کا، نہ گناہ صغیرہ کا، نہ گناہ کبیرہ کا، اس کا وہ مرتکب تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وضو بھی اس نے کسی حد تک کیا، اور نماز بھی وہ پڑھ رہا ہے، مسجد میں بھی ہے، تو اس وقت تو کوئی وہ غلط بات بھی نہیں کر رہا، کچھ لغو بات بھی اس کے زبان سے نہیں نکل رہی، اور وہ یا تو مسجد میں اپنی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، یا سنتے ادا کر رہا ہے، یا امام کے پیچھے ادا کر رہا ہے، یا اگر نماز کا وقت نہیں بھی ہے تو اور اگر وہ مسجد میں ہے تو وہ قرآن پان لے کے بیٹھا ہے، گو کہ وہ ناظری پڑھ رہا ہے، تو سمجھ بھی اس کو نہیں آ رہی، لیکن کہ چونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بڑا ثواب ملے گا، تو بس اس کا ایک تو یہی فائدہ ہے کہ وہ اس وقت کوئی وہ گناہ نہیں کر رہا، باقی اس کا مقصود جو ہے وہ نہیں حاصل کر پایا وہ، کیونکہ بغیر سمجھے اس نے وہ ادا کر رہا تھا۔ تو اب اسی طریقے سے جو نماز ہے وہ اتنا بڑا رکن ہے، اور ایک یعنی اس کے اوپر جو پورے دین کی عمارت جو کھڑی ہوئی ہے، اس کا یہ ایک پلر، ایک ستون ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اس نے ادا کر لیا، تو پھر وہ یہ کہے کہ مجھے نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں، بڑے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہوا، تو یہ سب کچھ تو ہوگا کیونکہ وہ ایک کوشش بھی نہیں کر رہا، تو یعنی بس پہلی بات تو یہ کہ اس کو یعنی قائم کرنے والی بات اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، یعنی یہ امر کا صیغہ اس میں کہ نماز کو قائم کرنا۔ اب ترک کرنا بھی جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ میں سے آ جاتی ہے بات کہ بالکل بلا عذر جو ہے اس کو چھوڑ دینا، تو یہ کام جیسے میں نے کہا نا کہ یہ کام تو نہیں کر رہا، یہ کام کر رہا ہے، اب میں یہ بات ان کی کر رہا ہوں جو نماز ادا کر رہے ہیں، نہ پڑھنے والے تو ابھی آئیں گے، ابھی وہ سوچیں گے، یہ تو بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو باقاعدہ نماز ادا کر رہے ہیں، جو مساجد بھی جا رہے ہیں اور وقت بھی نکال رہے ہیں، اور سردی اور گرمی میں جو ہے ہر طرح کے موسموں سے مقابلہ کر کے، یعنی سخت سردی میں بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بس جسٹ وہ پڑھ رہے ہیں، پھر وہ ادا کیا کر رہے ہیں، اور وہ سوچیں کہ وہ کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور کیا کس کی وہ میٹنگ ہے، یعنی ایک عام طور پر جو ہے وہ کسی ڈیلیگیشن میں کسی بہت بڑے کمپنی کے سربراہ کے ساتھ ہماری اگر میٹنگ ہو تو کس طریقے سے کتنی میں تیاری کر کے جاؤں گا اپنے لباس کے لحاظ سے بھی، یہ سب باتیں بھی آئیں گی، تو یعنی میں کتنا اہتمام کروں گا ایک عام سے بندے سے میٹنگ کے لیے، اور وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جسٹ ایک دنیاوی اس کا فائدہ ہو مجھے بھی، میرے کاروبار کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے جو مختصر سی زندگی ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے مجھے جو فائدہ ہوگا، تو وہ میں بزنس میٹنگ جو ہے وہ میں کس طریقے سے کر رہا ہوں، کتنی میں نے تیاری کی، اور کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے طریقے کے ساتھ میں نے وہاں پر بیٹھنا ہے، وہاں پر بات کرنی ہے، لیکن ایک یہی ملاقات جو ہے جب میں مالک حقیقی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور اس رب العالمین کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں، تو یعنی اس پر میری کوئی اس طرح سے وہ میری توجہ نہیں ہے، میرا اہتمام ہی نہیں ہے، تو
یہ ایک بڑی کمزوری ہے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے دور کرنے کی، لیکن ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ایسی باتیں ہوں جو میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑیں اور دماغ کو میرے ٹیز کریں کہ یہ میں کیا کرتا رہا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں. یعنی میری کوشش ہے کہ میں اپنے ہوش حواس میں اور مرنے سے پہلے میں یہ بات اگر کر رہا ہوں تو اللہ پاک نے یقیناً یہ موقع بھی تو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. زندگی دینے والی ذات بھی تو وہی ہے، اسی نے یہ موقع دیا کہ میں اس کو اپنی زندگی میں میں اس بات کو بھی سمجھ لوں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنا بڑا یہ کام ہے. تو اس میں اس کے یعنی نماز جو ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کے اس ایک ہی لفظ کے، اور اردو میں کیا معنی ہے. اردو میں نماز ہے، عربی میں صلاۃ ہے. تو یعنی اس میں جو ہے اس کی نماز میں داخل ہونے سے پہلے کن باتوں کا میں نے خیال رکھنا ہے، اور جب میں نے اس کی ابتدا کرنی ہے اور یہ میں نے سوچنا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ یعنی یہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کیوں میں ادا کر رہا ہوں، یعنی کیا وجہ ہے کہ میں اس عمل میں آیا ہوں. اور پھر جو اس کے جو میری زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، جو میں نے نیت کی، وہ نیت بھی جو ہے وہ یہ سب باتیں آئیں گی. میں ذرا سا تعارف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وہ درمیان میں جو ہے جب یہ اس کی ابتدا ہو جائے گی تو پھر ان باتوں کی ضرورت نہیں آئے گی. تو یہ پہلی ویڈیو ذرا اسی تعارف کی ساتھ ہی چل رہی ہے. تو اس کے دوران جو ہے جب میں کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے سے پہلے میں نے کیا کرنا تھا نماز کے لیے. جب میں کھڑا ہو گیا، تنہا کھڑا ہوا یا جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا، مسجد میں کھڑا ہوا، لیکن جب میں کھڑا ہوا اس سے پہلے کتنے کام ہیں کرنے کے، ان کو بھی تو میں نے اب نظر میں رکھنا ہے، ان کو بھی میں نے دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ بھی میں پورے کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ یہ ایک اہتمام ہے اللہ پاک سے ملاقات کا، جو ایک عمل ہے اس سے پہلے کا ایک بہت بڑا اہتمام ہے. یعنی کہیں بھی جاتے ہیں ہم، کہیں بھی کوئی سفر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اہتمام اور ایک تیاری ہے. تو وہ تیاری میں جو ہے نا وہ بھی اس میں سے بھی کوئی چیز مس نہ ہو جائے. تو وہ پہلے کی ساری باتیں پھر جب میں کھڑا ہو گیا تو پھر یعنی جب میں نے اس کی ابتدا کی تو وہ میں نے کس طریقے سے میں نے اس کی ابتدا کی، اور اگر میں اس میں کوئی غلطی کر رہا تھا تو اس کو میں نے کیسے دور کرنا ہے، اور جو میں نے ادائیگی میں نے اپنی زبان سے ادا کرنی ہے تو اس ادائیگی میں جو میرے کلمات نکل رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اس کو یعنی اس کا وہ لفظ کون سا تھا، اس کے اس کا کیا وزن کیا ہے، اس کے اور کتنے معنی ہو سکتے ہیں. تو وہ بہت آسان سے یعنی ہم ادا تو کر رہے ہیں، لیکن جسٹ اس کو جو ہے ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جب میں نے کہا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا. اور پھر اس کے درمیان میں نے یعنی جو کلمات ادا کیے، پھر مجھے جو ہے وہ ادا کرنا کیا کیا ہے. دیکھیں نا، ادا تو کر لیے، کر رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ مجھے کرنا کیا کیا ادا کرنا ہے، اور جو ادا کرنا ہے اس کی انتخاب میں نے کیسے پہلے سے کرنا ہے، کن صورتوں کا انتخاب کرنا ہے، کیا میں نے نقشہ اپنے ذہن میں بنانا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو چونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کو جتنا زیادہ میں اپنے اندر اجاگر کروں گا، کیونکہ یہ دو کے درمیان ملاقات ہے، ایک خالق کے درمیان اور ایک مخلوق. میں مخلوق ہوں، میرے اور اس کے درمیان ایک ملاقات ہے. بے شک جماعت بھی ہے، لیکن ایک ملاقات دو کے درمیان ہی ہے. تو دو کے درمیان ملاقات ہے، تو وہ جس کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں وہ میری نظر میں ہونا چاہیے، کہ میری سوچ میں ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اور میں خود کیا ہوں. تو پھر اس کے جو کلمات آ رہے ہیں اس کے جو ہے وہ معنی بہت آسان ہے. یعنی اتنا ایسا بات نہیں کہ کوئی بہت بڑی بات ہم نے کرنی ہے، کیونکہ وہ مختصر سے 4-5 منٹ میں وہ 2 رکعت نماز ہم ادا کر لیتے ہیں. تو وہ اتنا ہی وقت لگنا ہے، تھوڑا سا زیادہ لگے گا جو باتیں سامنے میں رکھوں گا تو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا،
لیکن ہے کہ وہ اس کی ایک کیفیت میں یقیناً ایک تبدیلی ضرور آئے گی. تو اس کے جو یعنی وہ جو ترتیب کے ساتھ جو ارکان آگے چل رہے ہیں وہ معنی بھی میرے ذہن میں گزرتے جائیں، ان کو بھی میں نے سامنے رکھنا ہے. پھر جو ہے وہ پھر رکوع آ جائے گا، اس کے بعد پھر قیام ہوگا. وہ کیوں قیام ہوا، اس وقت میں نے کیا کہنا تھا، کیا کہنا چاہیے تھا، کتنا قیمتی وہ وقت تھا. پھر جو ہے وہ فوری طور پر پھر سجدے میں چلا گیا. سجدے میں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا، کس کو میں نے سامنے رکھنا چاہیے تھا، کیا میں نے الفاظ کہہ رہا تھا، میں ان کی جو میں نے ادائیگی کی اس کے معنی کیا تھے. پھر میں سجدے سے اٹھا، پھر میں نے تھوڑا سا اسٹے آیا، جلسہ میں بیٹھا. پھر دوبارہ دوسرا سجدہ میں نے کیا. وہ کیوں کیا میں نے دوسرا سجدہ، ایک ہی سجدہ بھی ہو سکتا تھا. دوسرا سجدہ جب میں نے کیا پھر میں بیٹھا، پھر میں نے گواہی دی. یعنی اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل یہ عمل تو یعنی ایک عام نمازی یہ کر رہا ہے، لیکن ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ بس اس نے سمجھ لینا ہے. جیسے اس کو پا لی، اس بات کو سمجھنے والی بات کو سمجھ لیا، تو یعنی 100% نہیں تو بہت زیادہ پرسنٹیج میں کہتا ہوں کہ اس میں وہ فرق آئے گا یقینی طور پر. اور وہ ایک جو اصل جو خشوع و خضوع کے جو معنی ہیں وہ اس کو وہ فیل کرے گا کہ یہ ایک ایسی بات ہو سکتی ہے. کچھ بات تجربے میں بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اب یہ کہ یعنی کیا تھی نماز اور کیسے میں نے ادا کی اور کیسے میں نے مکمل کی اور پھر میں نے اس کو کس طریقے سے میں نے اس کو کلوز کیا. تو یہ سب باتیں جو ہے انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ترتیب کے ساتھ رکھنے کی میں پوری کوشش کروں گا. تو بس یہ انشاءاللہ یہ مختصر سا ایک تعارف بہت ضروری تھا تاکہ میں سمجھ سکوں، اور یعنی اس ویڈیو کو بنانے کا بھی ایک مقصد سامنے آ جائے کہ یہ ایسا کیوں پیش آیا. یعنی یہ کوئی نہ کوئی تو یہ کمی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو ادا کر دینا، اور اتنے بڑے کام کو جس میں اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یعنی اس کو جو ہے نا اس کو آسان کر لینا. اور وہ آسانی بھی اللہ پاک نے بتائی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا بوجھ اللہ پاک نے ڈالا ہی نہیں کہ جو انسان برداشت نہ کر سکے. تو بس یہ عبادت کا جو ہے اس کا اصل اس کا جو سرور ہے، اس کا جو مقصود ہے، وہ اگر ذرا سا جو ہے وہ سمجھ کے کر لیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ اس میں اس کو کامیابی بھی ہوگی اور وہ قبولیت بھی ہوگی، اور وہ اس کو لوٹائی نہیں جائے گی، اس کو رد نہیں کیا جائے گا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.